پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما ہیں جی خورشید احمد شاہ صاحب، سابق وفاقی وزیر ہیں، وہ فواد صاحب اور آج چیمہ صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں۔ لیول پلین فیلڈ دینا پڑے گی۔ مسلم لیگ نون کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہماری حکومت نہیں ہے۔ کسی جماعت کا کوئی شخص ہماری اس کیٹیگری گورنمنٹ میں نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون کے ٹاپ لیول کے لوگ جو ان کے بیوروکریسی میں تھے، فواد فواد آج چیمہ، 5 بندے ان کے اس حکومت میں ہیں۔ آج چیمہ صاحب تو موجود نہیں ہے لیکن آپ تو ہیں۔ یہ کیوں یہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی والے کہ فواد کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب میرے لیے بڑا احترام کی جگہ پہ ہیں، اور میں ذاتی طور پہ ان سے 5 سال حکومت کے دوران میرا تعلق رہا ہے۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے کسی طرح سے بھی ان کو دکھ پہنچے، لیکن ان کا یہ کہنا بالکل بے محل ہے۔ اس کی 2-3 بنیادی وجوہات ہیں۔ 2013 کے جب انتخابات ہوئے تو آپ نگران کابینہ کے کسی رکن کو تو چھوڑیے، اس وقت صدر پاکستان جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب تھے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی ان کے ہوتے ہوئے جو ہے یہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ اسی طرح نگران حکومت بھی مکمل تھی۔ تو پہلی تو بنیاد۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاہ صاحب یہ بھول جاتے ہیں کہ پچھلے 16 ماہ یہاں پہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی جس میں وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون کا تھا، اور وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کا تھا، اور وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کا تھا، اور میں اس حکومت کا حصہ نہیں تھا۔ تو اگر میں اتنا ہی مسلم لیگ نون کا حصہ تھا تو یہ کیا وجہ ہے کہ میں پھر اس 16 ماہ کی حکومت کا حصہ نہیں تھا جس میں بہت سے دوسرے لوگ جن کا شاہ صاحب نام نہیں لیتے وہ حصہ بھی تھے اور آج بھی حصہ ہیں۔ تو یہ کوئی مطلب میرے پہ، اور آپ 16 ماہ میں ایک دفعہ بھی پرائم منسٹر ہاؤس نہیں گئے؟ جی بالکل نہیں۔ میں اس کو بھی چھوڑیں، میں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد صرف 2 مرتبہ کسی سرکاری دفتر میں گیا ہوں۔ اس کی آپ کسی سے، ایک دن میں مرحوم میرے دوست کیبنٹ سیکرٹری کیپٹن معروف افضل ان کے پاس گیا اپنی پینشن کے پیپر سائن کرنے، اور ایک مرتبہ مجھے وزارت خزانہ میں ایک مشورے کے لیے بلایا گیا۔ اس وقت کے وزیر خزانہ نے یہ کہا کہ جی میں کسی سرکاری بیوروکریٹک ایشو پہ، رولز آف بزنس پہ آپ سے کوئی مشورہ کرنا چاہتا ہوں، اور 10 منٹ کے لیے میں گیا۔ الحمدللہ میں کسی صوبائی یا کسی وفاقی حکومت کے کسی دفتر میں آپ پہ نہیں گیا۔ اعتراض اس لیے نہیں کیا جاتا کہ آپ کو ایک لمبے عرصے کے لیے تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں جیل میں رکھا گیا اور آپ پہ دباؤ ڈالا گیا کہ جی آپ نواز شریف صاحب کے خلاف کو بیان دے دیں، اور آپ نے وہ بیان نہیں دیا، تو وہ جو آپ کی ثابت قدمی ہے اور آپ کا انکار ہے وہ آپ کا اب جرم بن چکا ہے؟ دیکھیے جو بنیادی اخلاقیات ہیں، آدمی کسی کے خلاف جھوٹ بولنے پہ تیار نہ ہو، ویسے بتا دو دیں کہ وہ کہتے کیا تھے، کہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ آپ دیکھیں، میں نے ایک آدھ مرتبہ پہلے بھی کہا، امیر صاحب میرے سے پہلے دن یہ ڈیمانڈ کی گئی، اور اس کے گواہ جو ہیں وہ اشتر اوصاف صاحب ہیں جن کو بعد میں بلایا گیا جب میں نے انکار کیا گیا۔ میرے سامنے 1.5 پیج رکھا گیا، تقریباً 2.25 صفحے لکھے ہوئے تھے، جو آبویسلی اس وقت کے وزیر اعلیٰ اور اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف تھے، اور مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اس پہ دستخط کر دیں اور ابھی گھر چلے جائیں۔ جب میں نے اس کو پہلے 2 پیرا پڑھے تو میں نے پورا، آپ یقین مانیں میں نے پورے 2 پیج نہیں پڑھے، میں نے واپس کر دیے۔ میں نے کہا میں 30-31 سال سے پبلک سروس میں ہوں، اور پبلک سروس کے لوگ سب کو جانتے ہیں، تو آپ کو اتنا تو احساس ہونا چاہیے کہ میں اس طرح کے کسی کاغذ پہ کبھی دستخط نہیں کروں گا۔ میرے میں خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں، خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جھوٹ، اور وہ بھی وہ جھوٹ جو مجھے کل حلف پہ کسی کے سامنے کہنا ہے، کیسے میں کروں گا؟ تو اس کے بعد انہوں نے شام کو اشتر اوصاف صاحب کو بلایا اور انہیں یہ کہا جی کہ انہیں سمجھائیں، اور یہ الفاظ تھے، میں کوٹ کر رہا ہوں، کہ انہیں سمجھائیں ورنہ یہ پھر آئندہ 20 سال یہیں پہ پڑے رہیں گے۔ اچھا، تو اشتر صاحب کے سامنے پھر میں نے دوبارہ یہی کہا کہ میں جتنے بھی سال یہاں پہ پڑا رہوں، میں کسی ایسے جھوٹ پہ دستخط نہیں کروں گا جس کا مجھے خدا کا نام لے کے اس کے لیے حلف اٹھانا پڑے۔ تو اگر آپ اعظم خان بن جاتے تو شاید خورشید شاہ صاحب آپ پہ اعتراض نہ کرتے؟ دیکھیے میں ان حالات سے آگاہ نہیں ہوں، میں بالکل نہیں چاہتا کہ میں اعظم خان پہ کسی قسم، میں بنیادی بات یہ ہے کہ میں نے کوئی ایسا غیر قانونی کام وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے کہنے پہ کیا نہیں تھا جس پہ میں ان کے خلاف گواہی دیتا، یہ بنیادی بات ہے۔ اور میں بڑی آپ کو تسلی سے کہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کوئی ڈیمانڈ، جب بھی کوئی ایسی چیز، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سیاستدان جن کے ساتھ کام کرے ہوتے ہیں
ان کو چونکہ رولز ریگولیشنز کی اتنی تفصیل کا پتہ نہیں ہوتا، وہ آپ کو کوئی چیز کہتے ہیں اور یہ اس سرکاری ملازم کا فرض ہوتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کو یا وزیر اعلیٰ کو یا وزیر کو یہ بتائے کہ یہ کام قانون کی وجہ سے یا قاعدے کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کہا نہیں، اور جب کہا بھی گیا تو میں بڑی پوری یقین سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی ہم نے واپس وزیر اعظم کو یہ کہا کہ یہ کام اس وجہ سے نہیں ہو سکتا، اس میں یہ چیز آڑے آتی ہے، یا یہاں پہ ٹرانسپیرنسی کا ایشو آتا ہے، یہاں پہ قاعدے قانون کا ایشو آتا ہے، تو انہوں نے کبھی اس پہ ہمیں مجبور نہیں کیا کہ وہ کام کریں۔ بعض اوقات چھوٹی موٹی ناراضگی کا اظہار ہو جاتا تھا کہ جی آپ لوگ بیوروکریسی ہر چیز کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ تھوڑے سے لمحوں کی ناراضگی ہوتی تھی۔ یہ مجھے چھوڑ دیں آپ، جو میرے علاوہ 10 لوگ وزیر اعظم کے سٹاف میں کام کرتے تھے، ان میں سے کسی سے بھی پوچھنے کہ کیا کبھی کسی سے اس بات پہ کوئی ناراض ہوا کہ اس نے کسی کام کرنے سے انکار کیا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو میرے پاس ایک تو کوئی وجہ نہیں تھی، دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے اپنے اخلاق اور اپنے ضمیر کی بات ہے۔ میں بالکل اعظم خان پہ کوئی اسپرشن کاسٹ نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے یقین ہے اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو انہوں نے وہ کہا ہوگا جو انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا ہے۔ مجھے اس وقت کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نے وہ چیزیں نہیں کہی تھیں جو اس 2 صفحے میں لکھی گئی تھیں کہ یہ آپ کہیں۔ اگر وہ کہی ہوتی تو میں اس کو ضرور کنسیڈر کرتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ کہی ہوتی تو میرا یہ فرض تھا کہ میں کہتا یہ غیر قانونی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے، اور ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ شکر ادا کرتے ہو کہ آپ نے کچھ زیادہ ہی جیل کاٹ لی۔ اگر آپ جیل نہ کاٹتے تو اتنی اچھی شاعری نہ کرتے، اور اچھی شاعری نہ کرتے تو اتنی اچھی کتاب آپ کے سامنے نہ آتی۔